یسوع المسیح کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی اور میں ہوں آپ کا میزبان بشپ ڈومنک جاوید۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں جو ریسٹوریشن کے متعلق تھا، نہمیہ کے متعلق تھا، ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اپنے مہمان کے ساتھ، جن کا تعلق ٹیلنٹس منسٹریز آف پاکستان سے ہے۔ یہ بانی اور چیئرمین ہیں اس کے، اور فرینڈز آف یو سی ایچ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اسے آرگنائز کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کی خدمت سے آج کے نوجوان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس سے پیشتر کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، ہم ایک دعا کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ، پاسٹر ساجد ایم سراج کے ساتھ مل کر۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے زندہ جلالی آسمانی خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرے کلام کے بھید جب ہماری زندگیوں میں کھلتے ہیں، عیاں ہوتے ہیں، تو اپنے مکاشفات ہم پر کھولتا ہے، تو بہت سی برکتیں ہم حاصل کرتے ہیں، اور بہت سے چیزیں جو ہم چھپی ہوتی ہیں وہ نکل کر باہر آتی ہیں اور ہمارے لیے برکت کا سبب ٹھہرتی ہیں۔ سارے پروگرام کے شروع سے لے کر آخر تک خداوند تو ہمارا حامی و ناصر ہو، مسیح کے نام میں آمین۔ آمین۔ پاسٹر جی، ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے نہمیہ کے تعلق سے، اس کی لیڈرشپ کوالٹیز کے متعلق سے، لیڈرشپ میں کیا کیا اس کے اندر کوالٹیز تھیں، اور آج کے لیڈرز میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اور پھر ہم نے بڑی ایک پیشنیٹ جو اس کا کریکٹر ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کا پیشن ہے کہ وہ روتا بھی ہے، ماتم بھی کرتا ہے، پھر روزہ بھی رکھتا ہے، خداوند سے دعا بھی کرتا ہے، اور یہ صرف ایک دن میں سب کچھ نہیں، اسے 5 ماہ لگے اس بات کے لیے۔ اور آج ہم پاسٹر جی، ہم چاہتے ہیں کہ آج میں نے دعا کی ہے، بلکہ کئی دفعہ ہم خدا پہ کلیم کر رہے ہیں کہ ابھی اسی وقت فوراً کر دے، ہم ہتھیلی پر سرسوں جماتے ہیں، ہم اپنی مرضی خدا پر تھوپتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی خدا کی مرضی کو معلوم کیا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کی مرضی کو معلوم کریں۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نہمیہ کو باحثیت ایک لیڈر کے بیان کر رہے تھے، اور آخری دفعہ ہم نے وہ اسیری کا جو تعلق تھا، بالکل آخر پہ جب نہمیہ آتا ہے، آپ گفتگو کر رہے تھے، اور پروگرام کی وقت کی قلت کی وجہ سے ہم آگے نہیں اسے لے کے جا سکے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں آپ یہ سب کچھ دیکھیں گے اور سنیں گے، اور ہم سیکھیں گے بھی۔ جی پاسٹر جی۔ سب سے پہلے تو میں فضل ٹی وی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، اور بشپ صاحب آپ نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں آنے کی، اور ٹاپک جو ہے، موضوع جو ہے، وہ آپ نے بہت خوبصورت رکھا ہے۔ آج کے دور کے، آج کے دنوں کے مطابق نیڈ آف دا آر جو آپ نے چنا ہے، نہمیہ، ونڈرفل، ویری کیرزمیٹک کریکٹر جو آپ نے رکھا ہے۔ تو ہم لاسٹ ٹائم جو بات کر رہے تھے اسیری کے حوالے سے، کہ کس طرح لوگ جب واپس آئے ہیں تو بھی وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو بھی وہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ سیٹل ہو گئے ہیں، اور وہ کھا پی رہے ہیں، ان کا سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ جو عذرا کاہن کی سربراہی میں لوگ آئے ہیں، وہ بیچارے پریشان حال ہیں، کیونکہ وہ لاوی ہیں، وہ کاہن ہیں، اور خدا نے ان کے لیے کہا تھا کہ ان کی میراث میں ہوں، ان کو تم لوگوں نے جو ہے وہ پالنا ہے، تم لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ کی کتاب میں ہم ایک جگہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے دہ یقین شروع کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو کھیتوں سے دوبارہ واپس لے کر آئے۔ لیکن اس سے پہلے وہ کھیتوں میں چلے گئے ہیں، خود وہ کھیتوں میں جا چکے ہیں، کام کرنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور جب نہمیہ آتا ہے 93 سال بعد آ کے ریسٹوریشن کا کام شروع کرتا ہے، جب وہ سارے جلے ہوئے جو اینٹیں ہیں
ان کو وہاں سے ریموو کرتا ہے, ڈسپوز آف کرتا ہے, اور پھر لوگوں کو ذمہ داریاں دیتا ہے, ٹیم بلڈ کرتا ہے, کمیونٹی کو, پوری قوم کو, نیشن کو موبلائز کرتا ہے, متحرک کرتا ہے, ان کو تحریک دیتا ہے, اور کام شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک عنصر جو ہے جس کا ہم بریک کے وقت پچھلے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے, مخالفت. جی, مخالفت کی بات جی, کر رہے تھے. مخالفت کا آغاز پھر ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. کئی لوگوں کو پاسٹر جی ایک بات ہے, کئی لوگوں کو صرف تنقید ہی کرنا ہوتا ہے, مخالفت ہی کرنا ہوتا ہے, خود سے کرنا بھی کچھ نہیں. بالکل بالکل. اور مخالفت کرنی ہے. جو کوئی کر رہا ہے اس پہ تنقید کرنی ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں اگر تنقید نہ ہو, مخالفت نہ ہو, تو کئی دفعہ کام کرنے والا بھی ریلیکس ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تنقید ہوئی, مخالفت ہوئی. اگر ہم کتاب مقدس میں سے دیکھیں تو کتاب مقدس میں یہ مخالفت کا جو ہے, نہ صرف مخالفت ہوئی بلکہ تہمتیں لگیں ان پر طنز ہوئے, رخنہ اندازیاں ہوئیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ کتنا کچھ لیڈر کو برداشت کرنا ہوتا ہے. ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں جو طنز و تاریز, جو رخنہ اندازیں ہوئیں, چوتھے باب میں اگر ہم جائیں تو یہ پہلی ہم چوتھے باب کی پہلی 6 آیات کو پڑھتے ہیں. لیکن ایسا ہوا کہ جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا. پادری صاحب, آج بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو جلنے والے لوگ ہیں, بہت, خود نہیں کر رہے لیکن جلن ہوتی ہے. جل گیا اور بہت غصہ ہوا اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا. یہ مخالفت ہے. اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریا کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگا کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے؟ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نئے کر دیں گے؟ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں سے نکال کر نئے کر دیں گے. اور توبیہ منی اس کے پاس کھڑا تھا, سو وہ کہنے لگا جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی. اب یہ تنقید, یہ طنز جو ہے وہ خود سے نہیں کر رہے. they have ability to do, خود سے نہیں کر رہے, لیکن وہ طنز کر رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں. اور پھر نہ صرف اعتراض کر رہے ہیں, ان کے اندر خاص قسم کی پادری صاحب ایک جلن ہے. بالکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دور حاضرہ کا جو لیڈر ہے, کیا یہ اس کے آگے یہ مشکلات آتی ہیں؟ بالکل. ایف جی اے کے پادری صادق مسیح, خداوند ان کو برکت دے, بہت بڑے خدا کے خادم رہے ہیں, خداوند میں سو گئے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ جس کی مخالفت نہیں ہوتی وہ لیڈر ہی نہیں ہے. لیڈر نہیں ہے. جس کی مخالفت نہیں ہوتی وہ رہنما ہی نہیں ہے. مخالفت ہوگی تو آپ سیدھے ناک کی سیدھ میں کام کریں گے, آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کام کرنا ہے. بالکل. لیکن کئی دفعہ مخالفت جو ہے نا وہ آپ کے کام کو ڈیلے کر دیتی ہے, بہت جو ہے نا اس میں ڈیلے آ جاتا ہے. جیسے مریم نے مخالفت کی, ہارون نے مخالفت کی موسیٰ کی, تو وہ ان کا جو ہے وہ وہاں پہ پڑاؤ پڑ گیا, اس کو کوڑ ہو گیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ قافلہ رک گیا, ان کا سفر رک گیا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے جس میں توبیہ, سنبلت اور جو عربی جشم ہے, یہ ویسی مخالفت اس قسم کی کرتے ہیں کہ کام روک دیا جاتا ہے اور کئی مہینے کام رک جاتا ہے. لیکن اگر وہ پازیٹیو کرٹیسزم ہو, میں وہی بات اگر وہ مثبت تنقید ہو جو وہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے, نہ کہ ہمیں مزید. ہم دیکھیں, ہمیں یو سی ایچ کی کنسٹرکشن یا بحالی کے حوالے سے بالکل اسی قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو نہمیہ کو کرنا پڑا. بس اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ مخالفت بھی 2 طرح کی ہے.
ایک ناظرین تعمیری مخالفت ہے. کسی لیڈر نے تھوڑا سا غلط کیا تو آپ وہ اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے. اگر وہ اپنے جو اس کا پیشن ہے اس کے مطابق صحیح کام کر رہا ہے تو پھر تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. کئی دفعہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بعض لوگوں کی عادت میں فطرت میں ہے کہ انہوں نے تنقید ہی کرنی ہے، کام نہیں کرنا. وہ بیٹھے اس لیے کہ جو کام کر رہا ہے اسے میں نے کھینچنا ہے تاکہ ڈیلے ہو جائے، جیسے آپ نے کہا کہ کام ڈیلے ہو جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفت بھی کئی طرح کی ہوئی. پھر ہم دیکھتے ہیں 5 باب اس کی 5 باب میں کہ داخلی جو انتشار تھا، جو نہمیہ کو باہر کے لوگوں سے مشکلات تھیں، وہ بڑی ایک اہم، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اہم نقطہ ہے. باہر سے بھی مخالفت ہے اور کئی دفعہ ہمیں اندر سے بھی مخالفت ہے. بالکل. اور باہر کی مخالفت تو پاسٹر صاحب ہم سہ لیتے ہیں، اندر کی مخالفت ختم. اندر کی مخالفت جو ہے وہ کئی دفعہ ہمیں مشکل میں ڈال دیتی ہے. اور مجھے بڑا اچھا شعر یاد آتا ہے کہ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے کہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. ناظرین، یہیں پر پروگرام کے انٹرول کا ٹائم ہوتا ہے. ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. کہیں نہ جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچے موتی اور میں ہوں آپ کا میزبان بشپ ڈومنک جاوید. ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ الزامات لگتے ہیں، لوگ طنز کرتے ہیں، لوگ اعتراضات کرتے ہیں، لوگ تنقید کرتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اور اندرونی مخالفت بھی اور بیرونی مخالفت بھی کئی دفعہ جو کام ہے اسے ڈیلے کر دیتی ہے. اس کے باوجود پاسٹر جی تہمتیں بھی لگتی ہیں. بالکل تہمتیں بھی لگتی ہیں. کئی دفعہ میں اگر آج کے دور کی بات کروں، کوئی کام کر رہا ہے تو تہمتیں، سب سے بڑی تہمت کیا لگ جائے گی؟ اور کھا گئے پی گئے، یہ کر گئے، وہ سارا پیسہ کھا گئے. اور یہ تہمتیں جو ہیں، یہ تہمتیں بھی لگتی ہیں. اور نہمیہ کے اگر 6 باب میں ہم پڑھیں، 6 باب اس کا 1 سے 4 آیت کو دیکھیں تو تہمتیں لگیں، ان پر بھی تہمتیں لگیں. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور سنبلت اور طوبیہ اور چشم عربی اور ہمارے باقی دشمنوں نے سنا کہ میں شہر پناہ بنا چکا اور اس میں کوئی رکھنا باقی نہیں رہا، اگرچہ اس وقت تک میں نے پھاٹکوں میں کواڑے نہیں لگائے تھے. تو سنبلت اور چشم نے مجھ سے کہا، مجھے کہلا بھیجا کہ آ ہم اونوں کے میدان میں کسی گاؤں میں باہم ملاقات کریں، پر وہ مجھ سے بدی کرنے کی فکر میں تھے. سو میں نے ان کے پاس قاصدوں سے کہلا بھیجا کہ میں بڑے کام میں لگا ہوں اور آ نہیں سکتا میرے اسے چھوڑ کر تمہارے پاس آنے سے یہ کام موقوف ہوگا. انہوں نے 4 بار میرے پاس ایسا ہی پیغام بھیجا اور میں نے ان کو اسی طرح کا جواب دیا. بالکل کچھ نہیں ہوا تو بندہ نکال لیں. وہ یہاں پر ان کو نہمیہ کو انہوں نے مارنے کی اور قتل کرنے کی بھی کوشش کی، یہ سازش بھی تیار کی انہوں نے، اور خدا نے اس کو بچایا. وہ گیا ہی نہیں ہے ان کی ملاقات کے لیے. کئی دفعہ تک چلے جاتے ہیں لوگ. کئی دفعہ دس از ایکسٹریمزم کہ لوگ انتہا تک پہنچتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہونے کے باوجود بھی کہ اسے رستے سے کسی طرح کوئی صاف کر دیں کہ تاکہ جیسے آپ نے فرمایا. ناظرین، ہم آج کے دور کی بھی بات کریں گے. آج کے دور میں ہمیں مسائل بڑے ہیں. ہم نہمیہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تسلی ملتی ہے.
خدا کے بہت بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اور سلوک ہو تو آپ سمجھیں خدا نے آپ کو مبارک ٹھہرایا ہے. آپ خدا کے لوگوں میں شامل ہیں اور خدا کی طرف سے آپ کے لیڈر ہونے پر مہر ثبت کر دی گئی ہے. پادری صاحب میں آپ کی خدمت کو سراہتا ہوں. تھینک یو. آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا یو سی ایچ کے لیے, یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل کے لیے, جو ہماری شان ہے, ہماری آن ہے اور ہماری پہچان بھی ہے. بالکل آپ نے قدم اٹھایا. میں یو سی ایچ کے تعلق سے کئی دفعہ بڑی افسردگی آتی تھی, لیکن خدا جسے چنتا ہے اس سے کام لیتا ہے. اور آپ نے جب یہ کام کرنے کا سوچا تو کیا بتا سکتے ہیں کون سی چیز نے آپ کو یہ موٹیویٹ کیا کہ آپ یو سی ایچ کی تعمیر جو ہے از سر نو وہ کریں؟ دیکھیں 2004 میں جب میں نیوزی لینڈ میں تھا تو میرے پروفیسر ڈاکٹر جان کرک پیٹرک میرے پرنسپل بھی تھے. تو انہوں نے ایک پروفیسی کی تھی میرے لیے جب میں واپس پاکستان آنے کی سوچ رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان واپس جا کر جو بند کنویں ہیں ان کو کھودیں گے. ہاللیلویا. ٹھیک ہے. تو اس کام کا آغاز میں نے دعا کے ساتھ 2007 میں جب ہم نے منسٹری کا آغاز کیا, ٹیلنٹس منسٹریز آف پاکستان, تو میں نے شروع کیا یو سی ایچ کے لیے. ہم نے دعا کرنا شروع کر دی. ہمیں پتہ چلا کہ یہ بند ہے اور اس کی نرسنگ ٹریننگز بھی بند ہو چکی ہیں اور مالی طور پر بھی کمزور ہو چکا ہے, پر ہر لحاظ سے تباہی بربادی کے دانے پر کھڑا ہے. کسی وقت پادری صاحب یہ اتنا عروج میں تھا, بالکل تھا, کہ میں آئی تھنک ان 84 اور 86 میں لیبیکس پہ تھا. از ون آف دا لیڈنگ لیب ان لاہور. اور مجھے پتہ چلا وہاں پہ جا کے کہ جو یو سی ایچ کے ٹرینڈ جو لیب کے لوگ تھے, نہ ان کا انٹرویو ہوتا تھا ایکس ریز کے, اور لیب کے ٹرینڈ جو لوگ تھے نہ کسی نے انٹرویو لینا, نہ کوئی بات. اچھا یو سی ایچ کا ڈپلوما ہے, بس ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک یہ پیک کا ایک جو سٹیٹس تھا وہ اس کا تھا. اور آج مجھے ایک تکلیف اور بھی لگتی ہے. لیب is one of the source of income in hospital. Earning source. X-ray is the source of income in hospital. اور پھر سرجری جو ہے, this is also a source of income. اگر ہاسپٹل کے پاس پیسے ہوں گے تو ہاسپٹل چلے گا. اتنی بجلی چلنا, اتنے سٹاف کا کام کرنا, اتنے لوگوں کو سیلریز دینا, اس کی صفائی, دیر آر سو مینی میٹرز, سو مینی میٹرز. وہ کہاں سے آئیں گے جب تک چلے گا نہیں, جب تک چلے گا نہیں. اور ہم نے کئی دفعہ, ہم نے افسوس ہے, ہم نے سورس آف انکم جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا. اور اس کے لیے بھی میری دعا ہوگی کہ کوئی آپ جیسا شخص اٹھ کھڑا ہو تاکہ ان پرابلمس کو بھی ہم سالو کر سکیں. آپ بات کر رہے تھے کہ جب آپ 2007 میں, جی تو ہم نے باقاعدہ طور پر ایوری تھرسڈے دعا کرنا شروع کی. 2010 میں 11 میں پھر میں نے کچھ آرٹیکلز لکھنا شروع کیے, کچھ نظمیں لکھنا شروع کی یو سی ایچ کے اوپر. 2015 میں مجھے پہلی دفعہ ایڈمنسٹریٹر سے ملاقات کرنے کا موقع ملا, اور 2020 میں باقاعدہ طور پر 29 مئی کو ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ہم یو سی ایچ کے اندر داخل ہوئے. اور یو سی ایچ کے اندر داخل ہونا اتنا آسان کام نہیں تھا, بڑا مشکل تھا, کیونکہ جو بورڈ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, یا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے اداروں کا, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ there are so many people. I want to tell you one thing more. میں نے ہاسپٹل مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن میں ڈپلوما کیا ہوا ہے, اور جتنے وہاں پہ ہیں وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں جو ایڈمن میں ہیں. میں کئی دفعہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک شخص کا میڈیکل سے تعلق کوئی نہیں, اسے آپ اس کا ہیڈ لگا دیں گے تو پھر پرابلمس تو آئیں گی, مشکل ہوتی ہے. بالکل ایسا بالکل یہ ہمارا سٹانس ہے کہ صرف بلڈنگ کی کنسٹرکشن یا رینوویشن نہیں, بلکہ ایکسپرٹس اور پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن میں
اور سارے اس ہاسپٹل کو رن کرنے میں آگے آئیں تاکہ یہ ہاسپٹل سسٹینیبلٹی کی طرف بڑھے. تو یہ ہم سارا کچھ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری مخالفت بھی اسی لیول کی ہوئی. ہمارے کچھ دوستوں نے ہمارے ڈونرز کو فون کیے کہ بھئی آپ ان کو پیسہ بھیجنا بند کر دیں, ان کو پیسہ نہ بھیجیں. جس طرح توبیہ, سنبلت, عربی جشم بادشاہ کو خط لکھتے تھے نا کہ بھائی یہ تو بغاوت کر رہے ہیں, یہ تو اس طرح تمہیں ٹیکس نہیں دیں گے, یہ تو بغاوت کریں گے تو ان کا کام بند کروا دو. بادشاہ نے واقعی کام بند کروا دیا, اس نے فرمان جاری کر دیا. تو بالکل ہمارے کچھ ڈونرز نے ڈونیشن دینا بند کر دی, صرف ان لوگوں کی وجہ سے کہ نہیں جی یہ پادی ساجد اور اس کی ٹیم یہ پیسہ کھا رہے ہیں یا کسی اور جگہ استعمال کر رہے ہیں یا پراپرلی نہیں کر رہے. اب دیکھیں ہم اپنی فیملی کا, اپنی منسٹری کا, اپنا ذاتی سارا وقت جو ہے وہ UCH میں دیتے ہیں, گزارتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کمیونٹی کے بہت سارے لوگ ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ وہاں پر آئے بھی, آپ نے ڈونیشن بھی دی آ کر وہاں پر, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ جو ہے نا جو مخالفت کرنے والے, یہ چند لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں نا, عربی جشم, توبیہ, سنبلت, یہ 3 لوگوں کا ذکر ہے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں. لیکن جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے, آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. جس طرح نہمیہ نے ان ساری مخالفت کے باوجود اس کا فوکس یروشلیم کی اور اسرائیل کی بحالی تھی, تو جس طرح نہمیہ کی جو نظریں ہیں, جو فوکس ہے, ارتکاز تھا اس کا, وہ اسرائیل کی اور یروشلیم کی بحالی تھی, اسی طرح ہماری UCH, ہمارا فوکس UCH کی بحالی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ہماری نظریں ان کے اوپر بھی ہیں, لیکن زیادہ تر فوکس ہمارا بحالی پر ہے. ایک اور بات کو ہم UCH از ناٹ اے سنگل چیپٹر. بالکل بہت سارے ہمارے ادارے ہیں جنہیں بحالی کی ضرورت ہے. جیسے ہم جلال پور جٹاں کے ہاسپٹل, شلوک مشن ہاسپٹل جلال پور جٹاں, یہ سب سے پرانا 1882 میں یہ بنا ہے. اور بہت سارے, میں آپ سے بات کر رہا تھا, گلگت ایک بڑا اچھا ہاسپٹل تھا جو بند پڑا رہا. میں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں سے ملوں جن کا یہ ہے, لیکن کئی دفعہ جو مڈل پیتھ ہوتے ہیں وہ ملنے ہی نہیں دیتے. اور بسیار کوشش کے باوجود میں نہیں مل پایا ہوں. اب شلوک ہاسپٹل کے علاوہ بھی ہم کلندر آباد میں دیکھیں, ٹیکسلا ہاسپٹل دیکھیں, پھر ہم ملتان مشن ہاسپٹل ہے ایک بڑا اچھا, اور پھر ہمارے بہت سارے ایسے بھی ادارے جو ہم نے خود سے پلیٹ میں رکھ کے آگے دے دیوں. یہ شکارپور میں سر ہینری ہالینڈ ہاسپٹل ہے 5 ایکڑ پر. میں خود وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں, 88 سے 92 تک میں وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں. ہر سال ہم 1 مہینے کے لیے جاتے تھے, تو وہ ختم تباہ حال ہے. ضرورت اس بات کی ہے پادی صاحب کہ صرف میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں, آپ کی ٹیم کے لیے اور بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے بھی جو اس مشن میں ساتھ ساتھ ہیں. نہ صرف آپ, بہت سارے اور بھی لوگ جو ہیں. جی بالکل. مجھے صرف UCH کی بحالی نہیں چاہیے, مجھے میرے تمام جتنے بھی میرے مسیحی ادارے ہیں ان کی بحالی چاہیے. بالکل. اور خدا کرے کہ ایک وقت آئے کہ ہم بحال ہوں. اور ابھی بہت ساری بلکہ ایسی مشنری پراپرٹیز موجود ہیں جو بدحالی کا شکار ہیں. بالکل. جن کا ماں باپ ہی کوئی نہیں, کوئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشن کے اندر بھی نہیں ہیں, اجاڑ پڑی ہیں. ان کے لیے بھی ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہو. بالکل. کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہو. بہت سارے چیپلز ایسے ہیں, میں اگر گنانا چاہوں تو دس از اے لانگ اسٹوری اینڈ لانگ لسٹ. یہ بڑی ایک لسٹ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو بحال کرنا ہے. بالکل. اور خدا آپ کو اس چیز کا اجر دے. میری دعا آپ کے لیے بھی, باقی لوگوں کے لیے بھی ہے کہ خدا ہمیں اس قابل ٹھہرائے کہ ہم سب کے سب ادارے جو ہمارے ہیں انہیں ہم ایک اوپر کے لیول پر لے کے آئیں, تاکہ لوگ جانیں
یہ خدا کے لوگ ہیں اور یہ ان کے ادارے ہیں۔ آئیے ہم ایک چھوٹی دعا کریں۔ اے قدوس پاک اور پوتر خداوند، دیکھ تیرے آگے التجا کرتے ہیں خداوند خدا تمام ان اداروں کے لیے جو خداوند خدا تیرے لوگوں کے ہیں، خداوند خدا تیرے نام سے ہیں۔ پیارے باپ ان کی بحالی کر۔ خداوند خدا تو بحالی کا خدا ہے، خداوند خدا تو ترقی کا خدا ہے، تنزلی کا خدا نہیں۔ خداوند خدا ہمیں خداوند خدا تنزلی سے اٹھا اور خداوند خدا عروج پر لے کر آ۔ پیارے باپ ان تمام اداروں کے لیے جو تیرے نام سے ہیں، بحالی چاہتے ہیں، ترقی اور خداوند خدا تیرا بڑھا ہوا ہاتھ چاہتے ہیں، تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ آمین۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوتا ہے پروگرام کے اختتام کا، پھر دوسرے پروگرام میں ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سچے موتی اپنے میزبان بشپ ڈومنک جاوید کے ساتھ۔